نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ غلام کو آزاد کرنے کے حوالے سے ہم یہ باب پڑھ رہے تھے جو آج پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ آگے ہم ایک نیا باب شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، جہاں ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم نے ملازموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی پڑھا۔ دیگر کئی مسائل اس باب کے تحت ہم نے پڑھے۔ آج ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہماری سوچ اور فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ آدمی کا مکمل طور پر آزاد ہونا یہ کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک انسان ویسے تو کسی کا غلام نہیں، مگر اس کی سوچ ایسی ہے، اس کی فکر ایسی ہے کہ وہ شاید اپنے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے لوگ اسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملکی اور قومی اداروں کو لیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ ایک سرکاری افسر کا جو پروٹوکول ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے وہ اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کوئی چیز پوچھ نہیں سکتے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مثال کہ انہیں لوگ مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھ لیتے کہ امیر المومنین یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس طرح کیا، یہ کیوں کیا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فراخ دلی سے اس کا جواب بھی دیتے۔ یہ ہرگز نہ سوچتے کہ میں ایک حکمران ہوں اور تم رعایا ہو، تمہارا کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی اعتراض اٹھتا تو اس کی وضاحت پیش کرتے۔ جیسا کہ ایک دفعہ حق مہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید لگا دی۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ یہ قید کیوں کر لگا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی پوچھ لیا گیا کہ یہ جو مال غنیمت میں یمنی کپڑا ملا تھا، یہ باقی لوگوں کا پورا سوٹ نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت پیش کی کہ میرے بیٹے نے اپنے سوٹ کا کپڑا بھی مجھے دے دیا اور دونوں کو ملا کر یہ میرا سوٹ بنا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسی فکر دی کہ وہ غلط بات پر سوال کر سکیں، یا ذہن میں کوئی اشکال ہے اس کے بارے میں پوچھ سکیں، اپنی دلی تسلی کر سکیں۔ اسی طرح آج کل ہم اگر دیکھیں تو ایک ایسا نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ یہ میں صرف ایک اس کا پہلو
آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کی آزادی کیا ہے؟ جو آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے، دنیا میں ایسی آزادی کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ اسلام سے پہلے کی عورت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی عزت کرنا، عورت کو اچھے طریقے سے بلانا، اس سے گفتگو کرنا، اس کو اس کا مقام دینا، یہ چیزیں معیوب سمجھی جاتی تھیں۔ یہ اسلام تھا کہ جس نے عورت کو کئی پہلوؤں سے عزت بخشی۔ اگر ماں ہے تو آپ اسلام کی تعلیمات پڑھ لیں کہ ماں کے بارے میں کیا اسلام کا حکم ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو اسلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ اگر بہن ہے، اگر بیوی ہے، ان تمام کے حقوق اسلام نے واضح کیے اور عورت کو ایک مکمل آزادی دی۔ اور آج کل آزادی کس چیز کا نام سمجھا جاتا ہے کہ عورت چار دیواری سے باہر نکل آئے، اپنے نقاب اور پردے سے بھی باہر نکل آئے، مردوں کے ساتھ مخلوط ہو کر زندگی گزارے۔ اس چیز کا نام آزادی کیا دیا گیا ہے؟ جبکہ یہ آزادی ایسی ہے جو صرف اور صرف عورت کی عزت کو تار تار کرنے کا ایک نام ہے۔ اگر عورت اپنا گھر چھوڑ کر دفتر میں آتی ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں اس کی زندگی کیسی ہے۔ ایک عورت جو ہمارے سامنے ایئر ہوسٹس کے روپ میں نظر آتی ہے، وہ پورے جہاز کی سواریوں کو چائے پیش کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، پانی پیش کرتی ہے، جبکہ اسلام تو صرف اس کی اتنی سی ذمہ داری لگاتا تھا کہ وہ اپنی خامد کی ہی خدمت کر لے۔ خامد اس کے ذریعہ معاش کا، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار تھا۔ ایک اسلام کی عورت کی زندگی کی جو مثال ہے وہ آپ کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ غلامی کے بارے میں جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں، اس میں ہماری سوچ اور فکر کے متعلق یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم سوچ اور فکر کے اعتبار سے آزاد ہیں، اور ہماری یہ سوچ اور فکر اسلام کے تابع ہے۔ چونکہ اسلام ایک دستور حیات ہے، ہماری زندگی کو ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم یہ تمام چیزیں اسلام سے لیں گے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، ہمارا کھانا پینا، ہماری زندگی، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جب ہم اسلام کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو بنائیں گے، انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آزاد تصور کریں گے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اگر یہ بات ہم سمجھ لیں کہ صرف اسلام کی تابع داری ہی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے وجود کی طرح ہمارے ذہنوں کو بھی آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔